نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی تراویح میں 13واں سپارہ مکمل تلاوت کیا گیا ہے، جس میں سورہ یوسف ہے، سورہ رعد ہے اور سورہ ابراہیم ہے۔ کل کی تراویح میں سورہ یوسف کے 6 رکوع پڑھے گئے تھے، یعنی آدھی صورت، اور بقیہ آدھی صورت 6 رکوع آج کی تراویح میں پڑھے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے نام پر یہ صورت ہے، اور اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی بیان کیا ہے، اور اسے احسن القصص قرار دیا ہے۔ احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، تمام واقعات، تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ۔ تو اس صورت میں اول تا آخر یہی قصہ ہے، درمیان میں کوئی بات نہیں، نہ جنت کا ذکر، نہ جہنم کا ذکر ہے، کچھ بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب بڑے بلند پایہ نبی تھے، یعقوب ان کا نام تھا، اسرائیل ان کا لقب تھا، اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی قومیں آئیں، وہ سب بنی اسرائیل کہلائیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے بنیامین اور یوسف یہ ایک بیوی سے تھے، اور بقیہ 10 بیٹے دیگر بیویوں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ محبت دیکھ کر دوسرے بھائی جلتے تھے کہ ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا اتنا یوسف سے کرتا ہے، تو کسی طرح یوسف کو راستے سے ہٹاؤ، تاکہ یوسف نہیں ہوگا تو لا محالہ ہم ہی اپنے باپ کے سامنے ہوں گے، تو پھر باپ ہم سے محبت کرے گا۔ یہ تو ایک فطرتی تقاضا ہے یا نتیجہ ہے کہ اولاد میں سے بعض بیٹے باپ کو بہت زیادہ محبت ہوتی، اکلوتا ہو تو اس سے اور زیادہ ہوتی، لیکن اگر 8-10 ہیں یا 6-7 بھی ہیں تو کسی ایک کی طرف زیادہ دل مائل ہوتا ہے، اور یہ قدرتی بات ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا، وہ 10 سال کے تھے اس وقت۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ خواب اپنے والد یعقوب کو بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی کیا تعبیر نکلنے والی ہے۔ انہوں نے سختی سے منع کیا کہ میرے بیٹے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا، وگرنہ وہ بہت بری چال چلیں گے۔ بچے کا خواب بھی حجت ہو سکتا ہے۔ بچے اگر خواب دیکھتے ہیں اور ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، تو ماں باپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے۔ تو اسی دوران بھائیوں نے پروگرام بنایا اور کسی طرح والد سے اجازت لے کر یوسف کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے گئے۔ یہ کنان کا علاقہ تھا، بیت المقدس کے قریب، اور جنگل تھا، بیابان تھا، اور منصوبہ یہ تھا کہ وہاں جا کر یعقوب کو مار دیں گے۔ جب وہاں لے کر گئے، پہلے تو یعقوب علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے تھے، اور پھر جب ان کے اصرار پر بادل نخواستہ انہوں نے اجازت دے دی، تو جب وہاں پہنچے تو پھر منصوبہ یہ بنا کہ اب مارو مت، لا تقتلوا یوسف۔ بھائیوں کا خون تھا، آخر بھائیوں نے کہا کہ مارو نہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں اس کو، اور پھر جو کام ہمارا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ پہلے تو یوسف علیہ السلام کو بہت مارا پیٹا، اور اس کے بعد ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، ایک ایسا کنواں جس سے عام طور پر لوگ پانی نہیں بھرتے تھے، اس کنویں پھینک کر، اور رات کو دیر سے عشاء کے وقت آئے یوسف کی قمیض لے کر، اور اس میں مصنوعی خون لگا کر، کسی جانور کا خون لگا کر، اور آ کر کہنے لگے، ڈرامہ بازی کرنے لگے، رونے لگے، پیٹنے لگے کہ ابا جان ہم تو کھیل کود میں مصروف ہو گئے تھے، اور پیچھے جو سامان ہمارا رکھا ہوا تھا اس کی نگرانی کے لیے یوسف کو بٹھایا تھا، بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے قمیض دیکھ کر کہ کیسا شریف بھیڑیا تھا جس نے قمیض اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دی، قمیض کو نوچا تک نہیں، اور میرے بچے کو چیر پھاڑ کے چلا گیا۔
بل سورت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری ڈرامے بازی ہے۔ صحیح ترجمہ اس کا یہی ہوگا بل سولت لکم انفسکم، یہ تم ڈرامے بازی کر رہے ہو۔ فصبر جمیل، بس میں تو صبر کروں۔ صبر جمیل کہتے ہیں جس میں آہو فغاں نہ ہو، اور وہ صبر پہلی چوٹ پر ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو آ کر خبر سنائی آپ کے کسی پیارے کا انتقال ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس وقت آپ انا للہ پڑھ کے جو صبر کریں گے اس وقت وہ ہے اصل صبر، اور اسی کی شریعت کے اندر جزا ملتی۔ رونے دھونے کے بعد، بال نوچنے کے بعد، قمیض پھاڑنے کے بعد جب رو پیٹ کے گلا بیٹھ جائے پھر آپ کہیں اب میں صبر کرتا ہوں، تو اب تو صبر کرنا ہی پڑے گا نا، اب تو کوئی چارہ کار، اور اس صبر کا کوئی پھر اجر و حساب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے۔ اصل ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پہلی چوٹ پڑی انسان کو اس وقت صبر کرے۔ بہرحال ادھر سے وہ قافلہ گزرا، اللہ نے اپنی تدبیریں چلنی ہیں، قافلہ گزرا تو انہوں نے پانی بھرنے کے لیے اسی کنویں کے اندر ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نکل کے باہر آ گئے، کہنے لگے مبارک ہو، ہم تو پانی بھرنے آئے تھے، یہاں تو کوئی غلام مل گیا، بچہ مل گیا، لے گئے جا کر مصر میں جا کر بیچ دیا۔ یہ مختصراً میں بیان کر رہا ہوں۔ مصر میں عزیز مصر خرید کے اپنے گھر لے آیا، وہیں اس کے گھر میں پڑے بڑے جوان ہوئے۔ جب جوان ہوئے تو اس کی بیوی زلیخا نے وہ فریفتہ ہو گئی اور یوسف کو دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، پیچھے سے اس نے قمیض پکڑی، پھٹ گئی، آگے گئے، جو آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب اس عورت نے پینترا بدلا اور کہا کہ یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اب بتاؤ کہ جو اپنی مالکن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت دیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بچے نے، شیرخوار بچے نے گواہی دی اسی کے گھر میں سے، اسی خاندان میں سے، کہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یوسف کی قمیض چیک کرو، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف سچا ہے، یہ عورت جھوٹی، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوگا، یوسف ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو پھر یوسف جھوٹا ہے، عورت سچی۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، قمیض دیکھی تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، چنانچہ الزام عورت پہ ہی آ گیا۔ پھر اب وہ بات نکلی، وہ مصر کی سوسائٹی اس وقت کی مخلوط سوسائٹی تھی، بات نکلی عورتوں میں پھیلی، کہنے لگے کہ عجیب معاملہ ہو گیا ہے، بھلا نوکر بھی اتنا خوبصورت ہے کہ مالکن اس پہ فدا ہو رہی ہے، ہم بھی تو دیکھیں۔ اس طرح کر کے اس عورت نے دعوت کی، یوسف کو بلایا، اس عورتوں کے سامنے یوسف کو جب بلایا تو یوسف کا حسن دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بجائے پھل فروٹ کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، اتنا خوبصورت انسان، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اوپر گیا آسمان پہ تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فَإِذَا هُوَ أُوتِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، اللہ نے یوسف کو آدھا حسن عطا فرمایا، یعنی اس کائنات کا پورا حسن جمع کر لیا جائے تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ یہ مرد کی تعریف ہو رہی، عورتوں کو بھی اللہ حسن دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد بھی بڑے خوبصورت بنائے ہیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف کو اللہ نے آدھا حسن دیا۔ تو بہرحال وہ عورتوں کے اندر اب ایک عجیب بات چل نکلی، تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ اب ان عورتوں کے مکر و فریب سے تو مجھے بچا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تو مجھے جیل بھیج دے تاکہ میں پاک دامنی کی زندگی گزار سکوں، وگرنہ یہ عورتیں اپنی طرف مجھے مائل کر لیں گی۔ تو یوسف علیہ السلام کو کسی جرم کی پاداش میں نہیں بلکہ اپنے دعا کے نتیجے میں جیل جانا پڑا، جیل چلے گئے، وہاں ایک عرصے لگے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال جیل میں رہے۔ پھر جیل کے دو ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، یوسف نے تعبیر بتائی، ایک کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ تو آزاد ہوگا، اور آزاد ہونے کے بعد بادشاہ کے محل تک تیری رسائی ہوگی، وہاں تجھے کوئی نوکری مل جائے گی، دربار بن جائے گا، تو پھر جب تو دربار میں پہنچ جائے تو میرا ذکر بھی بادشاہ کے سامنے کر دینا کہ کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو جیل میں ہے وہ اللہ کا نبی ہے، وہ یوسف عام انسان سمجھ رہے تھے۔ پھر اس دوران جو بادشاہ تھا مصر کا، ریان بن ولید اس کا نام تھا، ریان بن ولید نے ایک خواب دیکھا، پریشان ہو گیا اور درباریوں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 7 پتلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں، پتلی گائیں آ کر موٹی گائے کو کھا گئیں، 7 بالیاں خشک ہیں گندم کی، 7 بالیاں ہری بھری ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ درباری تھکے ہوئے درباری تھے،
کہنے لگے اسغاث و احلامین، چمچے تھے، نہ کوئی ڈگری پاس ہوتی چمچوں کے، مشیر بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، تو وہ وزیر ایسے تھے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ تو ایسی پراگندہ، آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا، اس کی کوئی تعبیر نہیں، بیکار خواب۔ اب وہ جو تھا، جو آزاد ہو کر آیا تھا، جیل سے چھٹ کے آیا تھا، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے اب یاد آیا، کہنے لگا مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ یوسف کے پاس آیا، تعبیر پوچھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تعبیر اس کی یہ ہے، جا کر بتا دو کہ 7 سال جو ہے وہ خشک سالی کے آئیں گے، پھر 7 سال اس کے بعد جو ہے وہ 7 سال بڑی خوشحالی کے آئیں گے، لیکن ان 7 سالوں میں جو خشک سالی کے آئیں گے تم نے کیا کرنا ہے، پلاننگ بھی بتا دی۔ جب بادشاہ تک یہ خواب کی تعبیر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جیل میں تعبیر بتانے والا کون ہے، اتنا بلند پایا آدمی، اتنی زبردست اس نے تعبیر بتائی ہے، اس کو لے کر آؤ۔ تو یوسف نے کہا میں ایسے نہیں نکلوں گا، جاؤ پہلے معلوم کرو کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے، زلیخا کا کیا معاملہ تھا۔ چنانچہ اس بات کی تحقیق ہوئی، اور پھر بات بادشاہت کی سطح پر، یعنی بادشاہ کی سطح پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سارا مکر و فریب عورتوں کا تھا، یہ ساری کہانی عورتوں کی بنائی ہوئی تھی، یوسف بالکل معصوم ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چنانچہ پاک دامنی کی ڈگری لے کر، پاک دامن تو تھے ہی، لیکن بادشاہ کی طرف سے جب یہ ڈگری ملی اور یہ سرٹیفکیٹ ملا، پھر جیل سے باہر نکلے، اور بادشاہ نے پھر پیشکش کی کہ آپ میرے ساتھ مل کر مملکت کے امور چلائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بننا پسند کیا، تاکہ مستقبل کے حوالے سے جو قحط سالی کے دن آنے والے ہیں، اس حوالے سے جب خزانے میرے ہاتھ میں ہوں گے تو میں پلاننگ کر سکوں گا۔ چنانچہ بہترین طریقے سے پھر ان کو بتایا بادشاہ کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یعقوب کا بیٹا ہوں۔ تو پھر بادشاہ نے آپ کی بہت عزت کی، اور مرتے ہوئے بادشاہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمران بنا دیا۔ تو اب آپ تخت پر بیٹھ گئے۔ پھر کنان میں قحط سالی تو پورے ملک میں ہوئی، کنان میں اس کے اثرات زیادہ تھے، وہاں لوگ بھوک سے متاثر ہوئے۔ ان کو پتہ چلا کہ مصر کا بڑا بادشاہ ہے یوزافیر نام تھا۔ یوسف قرآن کے اندر ہے، اور بائبل کے اندر یا دیگر کتابوں کے اندر یوزافیر نام ذکر کیا ہے، یا یوسف علیہ السلام کا یوزافیر۔ تو مصر کا بادشاہ یوزافیر ہے، وہ گندم دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، چلو چلتے ہیں۔ سارے بھائی آ گئے، اب سامنے کھڑے تھے بھائی جنہوں نے مارا پیٹا تھا، کنویں میں پھینکا تھا۔ یوسف نے ایک ایک کو پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ ایک بھائی نہیں آیا تھا، بنیامین، جو یوسف کا ماں جایا بھائی تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بس اتنا ہی ہو، اور بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بھائی ہے ہمارا، باپ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا ابھی تو میں تمہیں گندم دے دیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ آؤ گے تو اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کے آنا۔ اگلی دفعہ پھر بھائی کو لے آئی، بنیامین کو۔ پھر بنیامین کو الگ لے جا کر یوسف نے بتایا کہ انا یوسف، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بڑے جذباتی مناظر ہیں قرآن مجید کے اندر، پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی۔ اور کہا میں تمہیں روکنے کی ایک تدبیر کروں گا، تمہارے غلے میں ایک پیالہ رکھ دوں گا جس سے ناپ تول کر رہے ہیں، تم گھبرانا نہیں۔ اور پھر میں تمہیں اپنے پاس روک لوں گا، یہ تدبیر ہے میری، اور پھر میں ان کو بھیجوں گا۔ چنانچہ اسی طرح کیا، بنیامین کو روک لیا، بھائیوں کو پھر بھیجا۔ بھائی دوبارہ گئے اور جا کر بتایا باپ کو کہ ہمارے بھائی نے چوری کی تھی، اس کے گندم میں سے، بوری میں سے وہ پیالہ نکلا تھا، سوا الملک، بادشاہ کا مرصع پیالہ، سونے چاندی کا، جس سے بادشاہ ناپ تول کرتا تھا، وہ بادشاہ کا گم ہو گیا۔ جب تلاش کیا سارے بھائیوں کی بوریوں میں سے تو کسی کی بوری سے نہیں نکلا، بنیامین کی بوری سے نکلا۔ تو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ان نبنا کا سرق، چوری کی آپ کے بیٹے نے۔ اس کی پاداش میں بادشاہ نے اس کو روک لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام پر ایک اور قیامت گویا ٹوٹ گئی۔ یہاں بھی وہی الفاظ کہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، اب بھی تم ڈرامے بازی کر رہے، فصبر جمیل، ابھی بھی میں صبر کروں گا، واللہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ میرے دونوں بیٹوں کو اکٹھا لے آئے گا۔ پھر وہ دوبارہ آئے اور بڑی منت سماجت کی کہ عزیز مصر ہماری تو بہت بری حالت ہے، ہمارے بھائی کو تم نے قید کر لیا، پیچھے باپ بوڑھا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ مجھے جانتے ہو، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، یہ بنیامین ہے، وہی یوسف جس کو تم نے مارا پیٹا، کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے مجھے مصر کا والی بنا دیا، مصر کے تخت پر بنا دیا۔ جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ، جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر ڈالو، ان کی بینائی چلی گئی تھی رو رو کر، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور ماں باپ کو سب کو میں قبیلے کو لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ سب آئے۔ پھر یوسف علیہ السلام تخت کے اوپر بیٹھ گئے،
اور 7 یعنی 11 بھائی اور ماں باپ 11 بھائی اور ماں باپ 13، ان سب نے مل کر یوسف کو سجدہ کیا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے وہ خواب جو میں نے 10 سال کی عمر میں دیکھا تھا، آج 40 سال کے بعد اللہ نے وہ خواب میرا پورا کر دکھایا. یہ ہے قصہ، یہ محض قصہ نہیں، کہانی نہیں. جب بھی آپ اس کو پڑھیں، عام طور پر کوئی کہانی، کوئی ڈائجسٹ، کوئی ناول آپ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ تو دوسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، الا یہ کہ دوسری دفعہ پڑھیں گے بس دل بھر جائے گا. لیکن یہ بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر بار پڑھا جاتا ہے، تراویحوں میں، شبینوں میں. لیکن مجال ہے کہ اس کا کوئی لفظ انسان کو چبھتا ہو، انسان کی سماعت پر بھاری گزرتا ہو، دل میں اترتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے. جب بھی پڑھیں ایک نیا ہی لطف آتا ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ آگے یہ آیت آئے گی، آگے یہ واقعہ آئے گا، لیکن اشتیاق بڑھتا ہے. اور خاص طور پر پڑھنے والا کوئی اچھا قاری ہو تو بہت سننے میں لطف آتا ہے. تو یہ ہے احسن القصص. اب اس میں 2-4 باتیں قابل غور ہیں. نمبر 1، پوری آیت، پوری سورت کا جو خلاصہ ہے وہ 2 آیتوں میں. نمبر 1، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا. غالب علی امرہ، اپنے کام پر اللہ غالب ہے. لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اللہ کی تدبیر، اللہ کی پلاننگ، اللہ کی اسکیم، اللہ اسکیم بناتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ بھی اسکیمیں بناتے ہیں، اللہ بھی پلان بناتا ہے. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اور دوسری آیت ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ بالکل بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. 40 سال کے بعد اللہ نے اس بچے کو جس کو غلام سمجھ کے بیچ دیا گیا تھا، اس کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا اور ماں باپ کو بھی ملا دیا. تو لا تیأسوا من روح اللہ، دعائیں قبول ہونے میں ٹائم لگتا ہے. 40 سال کے بعد بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، 10 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، فوراً بھی ہو سکتی ہے. اور دعا کے متعلق تو یہ واضح حدیث موجود ہے نا کہ دعا رد جاتی نہیں، رائے گاہ جاتی نہیں. اللہ تو یا تو فوراً دعا قبول کر لیتا ہے، جو آپ نے مانگا وہ دے دیا، یا دعا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور چیز آپ کو دے دیتا. جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ نہیں دیتا، اللہ اپنی حکمت کے مطابق کوئی اور چیز دے دیتا ہے، کوئی اور پریشانی مصیبت اس دعا کی وجہ سے آپ کی دور کر دیتا ہے. یا پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھ لیتا ہے. آخرت میں جب انسان جائے گا وہ ساری دعائیں ثواب بن کر نکلیں گی، اجر و ثواب. اور انسان یہ چاہے گا اجر و ثواب دے کر کہ کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، ساری آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی. اس لیے خوب دعائیں مانگا کریں، قبول ہو یا نہ ہو، ملے نہ ملے، لیکن ذخیرہ ہو رہی. اس لیے کہ دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت. اب اس میں 2-4 باتیں اور قابل غور ہیں. اس پورے قصے میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے متعلق ایک چیز کہ ان کی زندگی میں خواب کا بڑا عمل دخل ہے. خواب دیکھا، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب میں دیکھا. اب یعقوب علیہ السلام تو سمجھ گئے تعبیر کہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے، منع کر دیا. اور تعبیر یہی تھی کہ یوسف تخت پر بیٹھیں گے، 11 بھائی اور ماں باپ سجدہ کریں گے. اور 40 سال کے بعد یہ خواب پورا ہوا. تو خواب انہوں نے دیکھا. پھر آپ دیکھیں کہ جب عزیز مصر کے ہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی، وہاں بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَيُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ نے وہاں بھی جو تعلیم دی یوسف علیہ السلام کو، وہ خوابوں کی تعبیر تھی. تو یہاں جب وہ پلے بڑے جوان ہو رہے تھے، ان کو تعلیم جو دی جا رہی تھی وہ خوابوں کی تھی، خوابوں کی تعبیر. پھر جب اپنی دعا کے نتیجے میں جیل میں چلے گئے تو جیل میں بھی 2 ساتھیوں نے خواب دیکھا، وہاں بھی خواب آ گیا. ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اعصر خمرا، انگور نچوڑ کر اس کا شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ برتن ہے، اس میں روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، پرندے آ کر روٹیاں نوچ رہے ہیں میرے سر سے. نبینا بتاویلہ، یوسف آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. تو آپ نے کہا کہ جو انگور نچوڑ رہا ہے عنقریب اس کو رہائی ملے گی، بادشاہ کے دربار میں جائے گا، بادشاہ کو پانی، شراب جو بھی اس زمانے میں تھی وہ چیزیں پیش کرے گا، ساقی بن جائے گا، ساقی بن جائے گا.
اور جس کے سر سے روٹیاں نوچ کے پرندے لے جا رہے ہیں اس کو پھانسی، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ خواب کی تعبیر پوری۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جیل کے اندر بھی خواب آ گیا، پھر ان کی جیل سے نکلنے کا سبب بھی خواب بنا، کس کا؟ بادشاہ کا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، درباریوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، عجیب سا خواب دیکھا۔ تو اس کی تعبیر بھی یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ 7 سال قحط کے آئیں گے، جو کچھ کرنا ہے یہ ابھی جو کچھ کرنا ہے انہی میں کر لو، اس لیے کہ 7 سال اتنے قحط کے آئیں گے کہ صرف جو معمولی رزق ہے وہی کھا سکو گے، پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد زبردست قسم کی بارشیں ہوں گی، خوب پھل اناج ہوگا، لوگ اس میں سے اناج بھی کھائیں گے، اور اتنا پھل ہوگا کہ پھلوں کا جوس نچوڑ کر پئیں گے، جوس نکال کر پئیں گے۔ تو گویا خواب ان کی زندگی کے اندر ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ابھی نبوت ختم ہو گئی، اللہ کے نبی خاتم النبیین تھے، نبی نہیں آنا، نبی کو اللہ تعالیٰ مستقبل کی باتیں بتاتا تھا، کل کیا ہونے والا، قیامت کے قریب کیا ہوگا۔ اب نبوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو خواب کے ذریعے مستقبل کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، اور خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے ممکن نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے سیم ویسا بھی ہو جائے۔ بس اوقات بعض بہت بری چیزیں دیکھتا ہے انسان لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، اور بس اوقات بعض بہت اچھی چیزیں دیکھتا ہے لیکن تعبیر اس کی بہت ہی بری ہوتی ہے۔ خواب کی ٹائمنگ بھی کہ خواب کس ٹائم دیکھا تھا، یہ بھی اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو معبر، تعبیر بتانے والے بہت کم، یہ بھی ایک علم ہے، یہ پڑھایا تو نہیں جاتا باقاعدہ مدارس میں، لیکن اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کے ساتھ ہی ہے۔ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب صحابہ کو سناتے تھے، فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو تاکہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو خواب دیکھتا ہے تعبیر اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک الگ سے علم ہے، اور اگر انسان نے اس طرح کا کوئی خواب دیکھا ہے اچھا یا برا تو ضرور کسی عالم کے سامنے، ہر کسی کے سامنے نہیں، صرف اس عالم کے سامنے بیان کرے جو اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، اور اگر برا خواب دیکھا ہے تو پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو پہلو بدل لے، جس کروٹ پہ سویا ہوا ہے کروٹ بدل لے، اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی پناہ مانگے کہ اللہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی بری تعبیر سے تو مجھے بچا، ہو سکے تو اس وقت اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس ٹائم نماز نہیں پڑھ سکتا تو اگلے دن کوئی صدقہ خیرات کر دے، اللہ سے پناہ مانگے، کسی کو بھی بیان نہ کرے، بس اللہ سے پناہ مانگ لی تو انشاءاللہ وہ خواب وہیں رہ جائے۔ اچھا خواب دیکھا ہے تو ضرور کسی عالم کو بیان کر کے اس کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایک تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں خواب کی عمل دخل خواب کی تعبیر کا بڑا حصہ تھا۔ دوسری چیز اس پورے واقعے میں وہ کیا تھی؟ وہ قمیض، یوسف علیہ السلام کی قمیض، بھائیوں میں کنویں میں پھینکا، قمیض نکال کے لے آئے، قمیض تو پھٹی ہوئی نہیں تھی، وہاں قمیض کا ذکر ہے۔ قمیض دیکھ کر یعقوب نے کہا کہ بھیڑیا بڑا شریف تھا، قمیض نہیں پھاڑی۔ پھر جب دیکھیں کہ زلیخا نے فریفتہ کرنے کی کوشش کی، دروازے بند کر لیے، یوسف علیہ السلام بھاگے، وہاں بھی قمیض کا ذکر ہے کہ قمیض پکڑ لی، قمیض پھٹ گئی، اور جو بچہ گواہی دے رہا تھا اس نے بھی کہا کہ قمیض دیکھو، یعنی یہ دوسرا موقع تھا کہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں قمیض کا ذکر آیا، تو قمیض کی وجہ سے یوسف علیہ السلام پاک دامن ٹھہرے، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اور تیسری مرتبہ اس قمیض کا ذکر ہے کہ جب بھائی آئے اور بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے والد یعقوب ہمارے بھائی کے غم میں رو رو کر اندھے ہو چکے، نابینا ہو چکے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے گھلے جا رہے ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کر دی، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور یہ قمیض جا کر میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ تو قمیض کا بھی بڑا اس میں عمل دخل ہے۔ ویسے قمیض اگر خواب میں دیکھیں، آپ خواب کے اندر آپ نے کسی کو قمیض پہنے دیکھا ہے تو یہ تعبیر موجود ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا
میرے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں اور انہوں نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیض ٹخنے تک ہے اور کسی کی قمیض نیچے تک ہے۔ اتنے میں عمر بن خطاب گزرے اور ان کی قمیض اتنی لمبی ہے کہ گھسٹتی ہوئی جا رہی قمیض۔ تو صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو اچھی قمیض پہنے ہوئے دیکھا ہے، صاف ستھرے لباس میں دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، دین، یعنی کسی نے دین گھٹنے تک اپنایا ہوا، کسی نے ٹخنے تک، اور عمر بن خطاب اوپر سے لے کر نیچے تک بلکہ پورا سراپا ہی انہوں نے اپنے آپ پر دین اللہ کا لاگو کیا ہوا، اتنے دیندار آدمی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو قمیض کا بھی اس کے اندر بڑا عمل دخل ہے۔ پھر اس صورت سے ایک سبق ملتا ہے کہ حسد کرنے والے کے حسد سے بچنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم خود فرمایا کرتے تھے اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو اس نعمت کو چھپا کے رکھو، اس لیے کہ ہر نعمت کا حاسد ہوتا ہے، اور حسد کرنے والے باہر کم ہوتے ہیں، اپنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے یعقوب کے بھائیوں نے ہی حسد کیا، یعنی سگا جو خونی رشتہ دار ہوتا ہے وہ جو گند کرتے ہیں اس موقع پر، ٹونے ٹوٹکے جادو تعویذ گنڈے باہر والے نہیں کر رہے ہوتے۔ اکثر گھروں کے اندر جو فساد مچتا ہے، اکثر لوگوں کا جو کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اکثر گھروں کے اندر جو ناچاکیاں ہو گئی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، اس کی زیادہ تر وجہ یہ حسد ہی ہے۔ بھائیوں کا حسد، یعنی بھائی برداشت ہی نہیں کر سکے کہ ہمارا باپ چھوٹے بھائی سے محبت کیوں کر رہا ہے، اور بھائی تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ اس سے محبت کرو۔ چھوٹے بھائی سے تو اور زیادہ محبت ہوتی، لیکن کیسے بدبخت بھائی تھے کہ چھوٹے بھائی سے محبت کرنے کے بجائے اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے اور منصوبہ بنایا اور جا کر مار پیٹ کے کنویں میں پھینک کے آ گئے۔ تو حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد کے ساتھ ساتھ نظر بد، یعنی کوئی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں اپنوں میں بھی، اپنے بھائی میں، بہن میں، خاندان میں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، لیکن ہماری نظریں دیکھتے ہی ہو یہ کہاں سے لے لیا آپ نے۔ یہ ہائے عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، ہائے ہائے کرنے کی عادت، اور وہ ہائے جا کر لگتی ہے، پھر ہائے جا کر ایسی لگتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نظر بد اچھے خاصے انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے، یعنی جانور کو بھی لگ جاتی۔ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کہیں، اونٹ کو ہانڈی کے اندر، یعنی اونٹ کو دیکھا آپ نے کہا واہ کیسا اونٹ ہے، نظر لگ گئی اس کو، وہ بیمار ہوگا، مرنے کے قریب ہو جائے گا، اب لا محالہ اس کے مالک کے لیے اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہوگا کہ اس کو چھری پھیرے اور اس کو ہانڈی میں پہنچائے۔ تو نظر اتنے بڑے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، انسان کو قبر میں، اچھا خاصا انسان، صحت مند انسان بیمار پڑتا ہے۔ سہل بن حنیف نہانے کے لیے انہوں نے قمیض اتاری، صحابی ہیں اور ان کے ارد گرد بھی صحابہ ہیں۔ ایک سفر میں ایک جگہ کوئی نہانے کی جگہ آئی، چشمہ وغیرہ آئی، تو سہل بن حنیف نے قمیض اتار دی اور نہانے لگ گئے۔ دوسرے صحابی نے دیکھا، کہنے لگا واہ کتنا گورا چٹا انسان ہے، ایسی گوری چٹی چمڑی ہم نے کسی کی دیکھی نہیں، بس اتنے الفاظ تھے۔ وہ نہا کے فارغ ہوئے، بلکہ نہاتے ہی ان کو بخار چڑھ گئے اسی وقت، اس سے پہلے بالکل تندرست، کوئی بیماری نہیں، اور ایسا بخار کہ صحابہ نے جا کر اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی تشریف لائے، تپ رہے تھے سہل بن حنیف۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ جیسے اس نے قمیض اتاری تھی، وہ فلاں آدمی نے کہا تھا کیا گوری چٹی چمڑی ہے اس کی، کتنا خوبصورت انسان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی یہ نظر بھی قتل کا باعث ہے۔ آپ کی نظر سے کوئی مر گیا تو آپ کے ذمے قتل کا گناہ ہو جائے گا، اس لیے اپنی نظروں کے اندر انسان یہ نظر بد پیدا کرنے کے بجائے جب بھی اچھی چیز دیکھے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ادا کر دے تو انشاءاللہ اس کو نظر نہیں لگے گی۔ انسان ہے، آج کل تو لوگ جب بلڈنگ بنا رہے ہوتے تو باہر ماشاءاللہ کے بورڈ لگا دیتے ہیں کہ ویسے تو آپ نے پڑھنا نہیں، نظر اٹھے گی تو کم از کم ماشاءاللہ تو پڑھ لو گے۔ تو یہ چیز ہے، تو نظر بد ہے، حسد ہے، بھائیوں کا حسد ہے، اپنوں کا حسد ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنوں کے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، تو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو جتنا چھپا سکے۔ اب تو جی کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، برگر بھی منگایا تو ٹھک تصویر کھینچ کے اسٹیٹس پہ ہم برگر کھا رہے ہیں، ہم پیزا کھا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں،
پہلے اس چیز کو نادیدہ پن کہتے تھے کہ کوئی چیز کسی کو دکھا کے کھانا، اس کو نادیدہ پن کہتے تھے، مروت کے خلاف سمجھا جاتا۔ اب اسٹیٹس ہے یہ، آپ جو ہے اب اسٹیٹس اپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم برگر کھا رہے ہیں، تو برگر کون سا 2000 روپے والا کھا رہے ہیں، ہم 200 روپے والا برگر کھا رہے ہیں، تو اس میں کون سی ایسی بات ہوگی؟ عجیب بات ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں بھائی، اپنا اس کا مطلب ہے اسٹیٹس، آپ کا مقام مرتبہ، اپنے مقام مرتبے کے مطابق اسٹیٹس لگائیں۔ لوگوں نے گانے لگائے ہوئے ہیں، لوگوں نے مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں لگا رکھی ہیں، سیاسی شعبدہ بازی کے جو مختلف لیڈر بنے ہوئے ہمارے، کسی نے اس کی تصویر لگا رکھی ہے۔ او بھائی چھوڑو ان کو، ان سیاسی شعبدہ بازوں کی، نہ ہم نے قبروں میں جانا نہ انہوں نے ہماری قبر میں آنا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آج جن کے لیے ہم لڑ مر رہے ہیں کل دوبارہ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں گے، تو یہ تو یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ تو اسٹیٹس اپنے مقام مرتبے کے مطابق لگائیں، بھلے آپ کاروباری لگا رہے ہیں، کاروباری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے تعلق سے لگائیں، لیکن گانا تو آپ کا کاروبار نہیں ہے، میوزک تو آپ کا کاروبار نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں اگر آپ بیچ رہے ہیں تو پھر تو بھلے لگا دیں کہ ہمارے یہاں برگر پیزا یہ دستیاب ہے، آپ آرڈر کریں، تو پھر تو اچھی بات ہے، لیکن گھر میں بنا کر یا آرڈر کر کے منگا کے اس کی تصویریں لگانا بار کیف۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی، لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو اپنی بد دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، دعاؤں میں نہیں بد دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور سبق یہ ملا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے سے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن نے جو بھی واقعہ بیان کیا، جو بھی قصہ بیان کیا، فرمایا اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، اللہ نے جو یہ واقعہ بیان کیا یہ گھڑا ہوا واقعہ نہیں ہے، سچا واقعہ، سچا کہ ایسا ہوا۔ اور یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے کچھ لوگ مشرکین مکہ یا یہودی، سوال لے کر آئے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد جو فلسطین میں کنان میں رہتی تھی وہ مصر میں کیسے آئی؟ مصر تو ان کا آبائی علاقہ نہیں تھا، مصر کیا کرنے آئی؟ پھر مصر میں آ کر یوں رچ بس گئے کہ فرعون کے غلام بن گئے، فرعون نے ان سب کو غلام بنا لیا۔ پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ تو یہ مصر کیا کرنے آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ یہ سوال تھا، اور اس کے جواب میں اللہ نے 12 رکوع نازل کیے کہ دراصل یہ کنان میں ہی رہتے تھے، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے پھر سارے اپنے خاندان کو، قبیلے کو مصر بلا لیا، اور پھر سارے اس وقت سے لے کر مصر میں رہنا شروع ہو گئے۔ تو بہرحال قرآن مجید بہت ہی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن مجید میں اس میں ایک ایک آیت آپ پڑھ کے دیکھیں، ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعظ و نصیحت کا بڑا زبردست سامان بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔